الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت الفت عقیدت اور پیار سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں بار بار اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سنہری جالیوں کے روبرو کھڑا ہو کر بادب سلام عرض کرنے کے لیے سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ زندگی کی جتنی بھی ساعتیں گزر چکیں رب تعالیٰ ان ساعتوں کو، ان دنوں کو، ان ہفتوں کو، ان مہینوں کو، ان سالوں کو اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے اس میں کی گئی کوتاہیوں کو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آئندہ سے نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ابھی آپ کی آمد، ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہ ہوئے تھے کہ رب تعالیٰ نے سابقہ صحیفوں میں، سابقہ کتب میں، سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے کشتی بنائی اور ایک دن جب کشتی مکمل ہو چکی تو اگلے دن ان کا ارادہ تھا کہ اس کشتی کے اوپر اہل ایمان کو بٹھاؤں گا اور اللہ کے حکم سے اس جگہ سے میں دوسری جگہ کہیں اور پر منتقل ہو جاؤں گا۔ لیکن صبح آ کر جب دیکھا تو کشتی مختلف حصوں اور مختلف طرق کے اندر تقسیم ہو چکی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑے تعجب خیز نظروں سے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، رب العالمین تیرا حکم تھا، میں نے اس کشتی کو بنایا، تیرے حکم سے ہی میں نے اس کشتی کو تزئین و آرائش سے آراستہ کیا۔ اب جب کہ وہ دن قریب تھا کہ میں اہل ایمان کو بلا کر اس میں بٹھا لیتا تو کشتی اپنی اصلی اسی حالت میں ہے کہ جس حالت میں بننے سے پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے نبی نوح علیہ السلام تم ایسا کرو، اس کشتی کے اوپر ہر تختے پر جتنے میرے نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے نام اسم گرامی اس کشتی کے ہر ایک تختے پر ان کے نام لکھو۔ ان کی برکت سے آپ کی کشتی ہر قسم کے ہر قسم کی خرابی سے محفوظ ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی، کشتی پر تمام انبیاء کے ناموں کو لکھ دیا گیا۔ جب تمام کے نام لکھ دیے گئے اگلے دن پھر دیکھا تو کشتی اپنی اصل جو شکل ہے اس میں موجود نہ تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنے لگے، یا اللہ
تیرا حکم تھا اس کشتی کے اوپر نبیوں کے نام لکھو، میں نے لکھ دیے، لیکن کشتی تو پھر اسی حالت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نوح کیا تو نے اس کشتی پر میرے محبوب آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تحریر کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ باقی سب نبیوں کے نام لکھے سوائے تیرے محبوب کے نام کے، ہر ایک نبی کا نام میں نے لکھا تھا۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی اے نوح جب تک تو میرے محبوب کا نام اس کشتی پر نہیں لکھے گا اللہ رب العزت بھی تیری کشتی کو سلامتی نہیں عطا فرما سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مبارک نام کشتی پر لکھا، اور پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے نوح میرے محبوب کے محبوب صحابہ کا بھی نام لکھو، خلفائے راشدین کا بھی نام لکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ وہ کون ہیں، ان کے کیا نام ہیں؟ تو فرمایا لکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر قرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ چار میرے محبوب کے محبوب پھول ہیں جن کی خوشبو چار دانگے عالم قیامت تک مہکتی رہ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ ابھی ان کا وجود دنیا میں نہیں آیا، ابھی وہ دنیا کے اندر تشریف فرما نہ ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کو کتاب تورات اور انجیل کے اندر رب تعالیٰ نے یہ تذکرے پہلے سے ہی جو ہے ان کو فرما دیا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب صحابہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا اے لوگو سن لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر یہ اعلان کرتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ احد، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب دیکھیے محبت مصطفیٰ کو بھی ملاحظہ کیجئے، محبت خدا کو بھی دیکھیے۔ اللہ کے محبوب ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے اے لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس بات کا اعلان کرو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی ضمانت عطا فرما دیتا ہوں، فلاح و بہبود کی ضمانت عطا فرما دیتا ہوں۔ اور ادھر اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اللہ کے محبوب تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ساری زندگی انہوں نے گزار دی، بسر کی، اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، فرمایا کوئی اور میرے محبوب کی شان کو مانے نہ مانے، میں اللہ احکم الحاکمین تم سب سے پہلے اس بات کا اعلان کرتا ہوں محمد رسول اللہ کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرما دیا ہے۔ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو بلا شبہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب سے پہلے صحابی جن کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ بلا تشبیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں ہر وقت ہر گھڑی ہر موقع پر سفر ہو یا حضر ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، رنج ہو، کوئی پریشانی ہو یا خوشی کا موقع ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے رہے ہیں کہ جس طرح انسان کا سایہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے محبوب کے یہ محبوب صحابی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی ایسے رہے ہیں، کسی موقع پر بھی آپ کو تنے تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور راستے میں ایک جگہ پر کافروں نے اعلان کر رکھا تھا، منادی کی کہ اے عرب والو اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے سامنے پیش کرو گے تو تمہیں 100 اونٹ جو سرخ ہیں وہ دے دیے جائیں گے،
اب سرخ اونٹ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس وقت ایسے لگا لیجئے کہ جس طرح آج کل ہمارے سونا ہے، سونا بہت زیادہ مہنگا ہے، اس وقت میں جو سب سے زیادہ نایاب چیز سمجھی جاتی تھی، سب سے زیادہ قیمتی جو چیز سمجھی جاتی تھی وہ سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے پاس لائے گا اس کو ہم 100 اونٹ بطور انعام دیں گے۔ بڑے بڑے جو لوگ تھے، جو اپنے آپ کو بڑے بہادر کہتے تھے، راستوں سے واقف تھے، انہوں نے رخت سفر باندھا اور کہنے لگے ہم بھی قسمت آزمائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نبی آخر الزمان کے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، جو یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر ہم ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے یہ 100 اونٹ ہمارے حصے میں آ جائیں۔ ایک شخص اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے راستے کا تعین جہاں جہاں سے آپ گزرے تھے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتا ہوا بالآخر وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی جان ساری کا عالم جو ہے اس کو ذرا ملاحظہ کیجیے۔ وہ شخص آپ کے پاس آ گیا، اس نے نہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا کبھی، اور نہ ہی کبھی اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس نے زیارت کی تھی، نہ دیکھا تھا، صرف نام سنا تھا۔ تو جب وہ آپ کے پاس آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ، ابو بکر صدیق۔ تو آپ نے اپنا نام لیا، وہ چونکہ نام سے بھی واقف نہ تھا، صرف اس کو نبی کریم علیہ السلام کا نام موجود تھا، معلوم تھا، جس نام کی وجہ سے وہ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر پیچھے پیچھے چلا آیا۔ تو کہنے لگا یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ اب یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت مصطفیٰ ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے صاحب ہیں اور یہ میرے رہنما ہیں، یہ میرے ہدایت دینے والے ہیں۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کبھی کوئی لمبے سفر پر جاتا تو اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو لے کر جایا کرتے تھے کہ جس شخص کو ان راستوں کا تعین جو ہے معلوم ہوتا، راستوں کے بارے میں واقفیت ہوا کرتی تھی، جہاں سے اس نے گزرنا ہوتا اس راستوں سے اسے بخوبی اس کا علم بھی ہوتا، ادراک بھی ہوتا۔ تو اب اس کو وہ اپنی زبان میں کہا کرتے تھے ہادی، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، راستہ بتانے والا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ میرے ہادی ہیں جو مجھے وَهُوَ يَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيمٍ، اور فرمایا یہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمانے والے ہیں۔ گویا آپ اس کو یہ کہہ رہے تھے اے پوچھنے والے تم پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہادی ہیں، وہ ہدایت دینے والے ہیں جنہوں نے مجھے دنیا کی ہدایت بھی عطا فرما دی ہے، آخرت کی ہدایت اور صراط مستقیم کی ہدایت بھی مجھے عطا فرما دی ہے۔ ان کے ہدایت کے پیچھے، ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے میں چل رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے چلتے چلتے میرے لیے جنت کا راستہ ہموار فرما دیا ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے تو پوچھا تھا کہ یہ پوچھنا وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ اس کا نام بتائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کا نام لیں گے، لیکن آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہ لیا اور آپ کو اس خطرے سے محفوظ بھی کر لیا۔ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا اتنی پیاری لگی، اتنی محبوب لگی، رب تعالیٰ نے اس دن سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اور آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت کے لیے اور آپ کی سنگت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو گویا معمور فرما دیا۔ پھر یہ ایسا معمور فرمائے گئے اور ایسی ان کی ڈیوٹی لگی کہ ظاہری حیات مبارکہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، جب آپ اپنی تربت نور میں چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے پہلے وصیت فرمائی، اور وصیت کیا تھی؟ اے لوگو، پہلی میری وصیت یہ ہے کہ مجھے 3 چادروں کے اندر مجھے کفن دیا جائے، اور فرمایا 2 چادریں میرے جسم کے اوپر ہیں، ایک اوپر والی چادر جس کو قمیض کی حیثیت حاصل ہے، دوسرا میرا تہبند ہے، ان 2 چادروں کے ساتھ ایک نئی چادر کا اضافہ کر دینا تاکہ ان پرانی چادروں کے ساتھ مجھے کفن دے دو، تاکہ تم جو نئی چادر میرے لیے استعمال کرو گے وہ نئی چادر کسی مسلمان کے لیے اس کو تم بطور کپڑا استعمال کر سکو۔ اتنی عاجزی
اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی فروتنی، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا عاجز بنا دیا تھا کہ خلافت کا بھار ان کے کندھوں پر آیا، اپنی آسائش کو بھول گئے اور فرمایا مجھے انہی چادروں کے اندر مجھے جو ہے میرا کفن دے دینا۔ اور اس کے بعد پھر جو اس سے آگے وصیت فرمایا مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار پر لے جانا، میرے جنازے کو اٹھا کر وہاں پر لے جانا، چارپائی کو اٹھا کر قریب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار کے قریب لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کے دروازے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ان کو آپ کے ساتھ آپ کے مزار پر انوار کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جائے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے کسی عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت مصطفیٰ دیکھیے، ان کا پیار دیکھیے، ان کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، ان کو یہ معلوم تھا کہ جس محبوب پر ساری زندگی میں نے قربان کی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا تن من دھن سب کچھ محبوب پر قربان کر دیا، مجھے یہ بخوبی علم ہے اور مجھے یہ فخر ہے اس بات پر کہ جب میری میت کو محبوب کے دروازے پر لے جایا جائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری میت کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں میں مجھے ضرور جگہ عطا فرما دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی میت کو، آپ کے جنازے کو اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا گیا، چارپائی دروازے پر رکھ دی گئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، باہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں ان کو دفن کر دیا جائے۔ اندر سے آواز آئی، صحابہ حیران ہو گئے، قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، اے میرے صحابہ ایک محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو اور محبوب کے قدموں میں اس کو سپرد خاک کر دو، یہ وہ میرا صدیق ہے جو ساری زندگی بھی میرے ساتھ رہا۔ اور صدیق کی اولین خواہش کیا تھی؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری یہ اولین خواہش ہے صدیق کی آنکھیں ہوں، چہرہ مصطفیٰ ہو، چہرہ دعا ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں، ساری عمر صدیق آپ کے چہرہ مبارک کا تکتا رہے، دیدار کرتا رہے، اور کاش اللہ رب العزت ایک دن بنا دے یا ایک رات بنا دے اور اس رات کے اندر، اس دن کے اندر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن آپ کو تکتا رہے، قرب قیامت تک ایک ہی دن ہو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ہوں، نہ صدیق کی آنکھیں تھکیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اور نہ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ صدیق کی آنکھوں سے پرے ہو جائے۔ تو یہ اولین خواہش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نے جب اندر سے آواز آئی، صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے قرب میں آپ کے قدموں کی طرف آپ کی مزار بنایا گیا، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ساری زندگی بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آج قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، اور جب جنت کی طرف لوگ جائیں گے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ان صحابہ کو، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کی اذن سے رب تعالیٰ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، الہ العالمین ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پیار، محبت مصطفیٰ ہمیں بھی عطا فرما، ان کی محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لحظہ اور ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما، جس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت کا جہاں بھی سنور جائے، اور ہماری قبر بھی نور علی نور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔